اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضی آمین۔ دل تو چاہتا ہے کہ دعائیں میں پڑھتی جاؤں، جتنی مجھے علم کے شروع کی دعائیں پتہ ہے نا وہ پڑھتی جاؤں اور رکوں نہ، لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ آپ لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ لیسن کدھر چلا گیا اور یہاں تو صرف دعائیں۔ اصل میں دعا بڑی کارآمد چیز ہے اور یہ مومن کا ہتھیار ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے سے مومن اپنی پروٹیکشن کرتا ہے، اپنی حفاظت کرتا ہے، اپنے کاموں میں برکت حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتا ہے، اور اس سے کبھی بھی تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دعا کر رہا ہے نا تو آپ اپنے دل میں ان دعاؤں کو دہراتے جائیں اپنے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں کبھی بھی بخیلی نہ کریں، کبھی بھی بخل نہ کریں کہ کم مانگوں بس اب تھک گئی ہوں۔ دعا سے تو ہم کبھی بھی نہیں تھکتے۔ چلیں اب ہم اپنے سبق پر آتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیا نمبر 184 سے ہم شروع کریں گے اور 185 بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ان اگر کذبوا انہوں نے جھٹلایا کا آپ کو، کذبوا کا انہوں نے جھٹلایا آپ کو۔ کذب یکذب، تکذیب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو جھوٹا کہنا۔ کذبہ یا کذبو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خود جھوٹ بولنا۔ اگر صرف 3 لیٹرز ہو نا، کذبہ اس نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے، لیکن کذبہ کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے کو کہنا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو رسولوں کی تکذیب جو لوگ کرتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رسول صحیح بات نہیں کرے، جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر انہوں نے جھٹلایا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو، فقد، تو تحقیق، اب یہ قد کا ورڈ تحقیق کا مطلب ہے کنفرمڈ بات ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم اردو ترجمے میں تک پڑھتے ہیں نا تحقیق، تو ہم سمجھتے ہیں یہ کیا چیز ہے۔ تحقیق کا مطلب ہے جو بات حق ثابت ہو گئی ہو۔ تو فقط، تو تحقیق، کذبا، جھٹلائے گئے، رسول، کئی رسول، رسول جو ہے وہ رسول کی جمع ہے، اور رسول را سین لام سے نکلا ہے۔ رسالہ کا ورڈ سنا ہے آپ نے؟ یہ رسالہ پڑھ لو۔ رسالہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیغام۔ تو رسول پیغام لے کر آتے تھے نا۔ من قبلی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی رسول جھٹلائے گئے آپ سے پہلے، جاؤ، آ گئے وہ سب کے سب، یعنی رسول، بالبیناتی، ساتھ روشن نشانیوں کے۔ بینات، بینتن کی جمع ہے، بینتن با یا نون سے ہے۔ بینا یبین، تبیین کا مطلب ہے کسی چیز کو واضح کر دینا، کھول دینا، روشن کر دینا کہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ وہ زبور، اور صحیفے، زبور کی جمع ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا زبور کس کی کتاب ہے؟ داؤد علیہ السلام کو جو ملی تھی اس کو زبور کہتے ہیں نا۔ تو صحیفے، والکتاب المنیر، اور کتاب روشن، یعنی منیر نور سے ہے، نون واو را سے، روشن کرنے والی، ایسی خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی، یعنی راستے کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ کلو، ہر، نفس، نفس نے، یعنی ہر نفس نے، ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو۔ ذائقۃ، ذا
واو قاف سے ہے، ذوق. ذائقہ یعنی جب آپ اپنی زبان کے اوپر کوئی چیز رکھتے ہیں تو آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں نا، آپ کے پورے جسم تک وہ چیز جاتی ہے. اگر کوئی مرچیں ہیں، اگر آپ نے تیز مرچیں کھائی ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کا کانوں میں سے دھوئیں نکلنے لگ جاتے ہیں، ایسے ہی آپ کی اسکن تھرتھرانے لگ جاتی ہے اور پورا جسم جو ہے نا ریئیکٹ کرتا ہے اس چیز کو. تو موت کا مزہ بھی چکھنا ہوگا اور پوری کا پورا نفس اس کا مزہ چکھے گا، یعنی اس کو فیل کرے گا موت کو، اور مرے گا. ہر نفس موت کا مزہ چکھنے کا مطلب کیا ہے، مرے گا. وَإِنَّمَا اور بے شک، انما کلمہ حسر ہے. حسر کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا حصار ہے، اس گھر کے آس پاس حصار ہے کہ اس کے جیسے باڑ ہوتی ہے، فینس ہوتی ہے، اس نے اس کو اندر کیا ہوتا ہے اپنے. تو کلمہ حسر کیا کرتا ہے، اپنے بعد میں آنے والی بات کو کہتا ہے بس یہی سچ ہے. ٹھیک ہے نا. انما توفونا، تم ضرور فوت کیے جاؤ گے. واو فا یا سے ہے. وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا دینا. جیسے آپ کہتے ہیں نا آپ نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، آپ نے میرا پورا پورا حق نہیں دیا جیسے میں ڈیزرو کرتی ہوں، ہے نا. تو وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا دینا. تو وفونا پورے پورے تم دیے جاؤ گے کیا چیز، اجورکم، تمہارے اجر. اجر کی جمع ہے اجور. اجر کیا ہوتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے تو اس کے بعد بدلے میں جو اس کو دی جاتی ہے مزدوری، اس کو اجر کہتے ہیں. تو جو نیکیاں ہم کریں گے اس کا اجر ہم کو ملے گا، اس مزدوری کا ہم کو بدلہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک تم دیے جاؤ گے پورا پورا اپنے اجور. کب، یوم القیامتی، قیامت کے دن. یعنی وہ دن ہوگا جب حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس دنیا میں انصاف نہیں ہوتا. کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہوا ہے کہ جس دن ہر بندے کو اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، چاہے اس نے اچھا کیا اور چاہے اس نے برا کیا. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں. فمن، تو جو کوئی، زحزحا، زاحا، یہ پہلی دفعہ آیا ہے کہ ربائی آئی ہے. ربائی کا مطلب ہوتا ہے 4 لیٹرز والا روٹ لیٹر. ٹھیک ہے، کسی ورڈ کا 4 لیٹر پہ بیسڈ ہوتا ہے روٹ ورڈ جو ہوتا ہے. ابھی تک جتنے میں آپ کو بتاتی ہوں 3 تھے نا، لیکن یہاں پر یہ 4 ہے. تو جو کوئی بچا لیا گیا ان ناری، آگ سے، یعنی وہ آگ میں نہیں ڈالا گیا. وہ ادخلا، اور وہ داخل کر دیا گیا، الجنت، جنت میں. جنت کا روٹ لیٹر کیا ہے، جیم نون نون. جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں وہ غائب ہی ہے. تو جنت ڈھکی ہوئی ہوگی باغات سے یا درختوں سے کہ یعنی پوری طرح کورڈ ہوئے گی. فقد فاز، تو تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. فاوزا سے، فوز کامیابی کو کہتے ہیں. اصل میں کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما، اور نہیں ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، الا مگر، متاع، سامان، الغرور، دھوکے کا. اچھا، یہ الغرور غر سے ہے، غین را. غرور کس کو کہتے ہیں؟ غرور کون کرتا ہے؟ بندہ سمجھتا ہے میں بہت مغرور ہوں. ہم کہتے ہیں نا یہ بڑا مغرور ہے. مغرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکے میں پڑا ہوا بندہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے لیکن ہے کچھ بھی نہیں. تو سبحان اللہ، غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکا. اچھا، اب ہم اپنی تفسیر کے اوپر آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی پیچھے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ آپ سے مطالبے کرتے ہیں کہ وہ والی نشانیاں لے کر آئیں جو پہلے نبی لے کر آئے تھے. اگر آپ وہ نشانی لائیں گے تو ہم آپ کو مان لیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اسی کا جواب خود سے دے دیا کہ جو نشانیاں لے کر آئے تھے آپ لوگوں نے تو ان کو بھی مار دیا تھا. اب کس نشانی کا مطالبہ کرتے ہو؟ یعنی نشانی آئے یا نہ آئے تم ایک جیسے ہی ہو. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو تحقیق آپ سے پہلے کتنے ہی نبی آئے، کتنے پیغمبر آئے جو روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، بڑے بڑے معجزے لے کر آئے تھے. ان کو صحیفے بھی دیے گئے تھے، ان کو کتابیں بھی دی گئی تھیں، ان کو ساری وہ چیزیں دی گئی تھیں جو یہ مطالبے کرتے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی ان کو جھٹلایا. یہ بات دیکھنے کی ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی حق بات آ جاتی ہے تو فوراً اس کو تسلیم کر لیتا ہے.
اور دوسرا بندہ ہوتا ہے جو نہ ماننے کے لیے ایک مطالبہ، پھر دوسرا مطالبہ، پھر تیسرا مطالبہ، اور جب وہ مطالبات پورے بھی کر دیے جاتے ہیں تو بھی نہیں مانتا. سبحان اللہ. دیکھیں نا، ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ صرف اور صرف، اب انہوں نے یہود نے کتنے مطالبے اپنے پیغمبر سے کیے تھے، لیکن پھر بھی بات نہیں مانتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور کوئی نہ کوئی چکر بازی کرتے تھے، کوئی نہ کوئی دھوکہ کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا دھیرے دھیرے 23 سال میں، تاکہ جیسی جیسی سچویشن پیش آتی گئی ویسے ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دیتے تھے. جیسے ایک آیت میں آتا ہے نا، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ قرآن کو دھیرے دھیرے کیوں نازل کیا گیا؟ تاکہ آپ کے دل کو جما دیں. اب ایسے ہوتا تھا کہ جب بھی یہ لوگ تنگ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نہ کسی پیغمبر کی سٹوری سنا دیتے، اور ایسی آیات آ جاتی جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا. اس سے کیا پتہ چلتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے کہ اگر ان پیغمبروں نے اتنی ان کی تبلیغ کی، اتنی اچھے طریقے سے بتایا، اور پھر بھی ان کو لوگوں نے نہیں مانا، تو پھر میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، میرے بھائیوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تسلی پکڑ جاتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب کیا ہے کہ اصل میں سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں، یعنی پیغمبروں نے تو اچھی باتیں بتا دیں، کتاب کو ایکسپلین کر دیا، سب کچھ، تو جو ان کے ڈینائرز ہیں، جو ان کی بات نہیں مان رہے، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اصل میں سب نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بھی نہیں رہنے والا. پیغمبر بھی فوت ہو جائیں گے اور بندے بھی فوت ہو جائیں گے. جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے نا، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، ہم نے پیغمبروں کے جسم بھی ایسے نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں، نہیں، وہ بھی فوت ہونے والے تھے. اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ ہم نے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں پیدا کی. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ فوت ہو جائیں گے تو یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ نہیں، یہ بھی مر جائیں گے، انہوں نے بھی مر جانا ہے. کیونکہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی اپنی موت کو روک نہیں سکتا، اس کو اوائڈ نہیں کر سکتا، اس کو ڈیلے نہیں کر سکتا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے، اچھے کو بھی اور برے کو بھی، کہ قیامت کے دن کوئی بے انصافی نہیں ہوگی. میری پیاری بہنوں، دیکھیں اس دنیا میں کیا ہوتا ہے، ججز کو رشوت کھلا دی اور فیصلہ اپنے حق میں کر لیا، وکیل بہت اچھا لے لیا، جھوٹے پیپرز بنوا لیے، اپنی جان چھڑوا لی. یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے دونوں کو مہلت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کر لیں. ہر بندہ اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے کہ میں کس جگہ کو ڈیزرو کرتا ہوں، جنت میں جانے کو ڈیزرو کرتا ہوں یا پھر دوسری طرف. تو ہر بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کا دن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کا دامن پکڑ کے، کسی کی سفارش کروا کے، کسی کو رشوت دے کے جنت میں چلا جائے گا. ایسا نہیں ہونے والا. ہر بندے کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ ہوگا، سچ اور حق پر مبنی، اور اس کے بیچ میں ہر چیز لکھی ہوگی. جیسے سورۃ الکہف میں آتا ہے نا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ اس دن کتاب رکھ دی جائے گی، کھول دی جائے گی، تو مجرمین ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ یہ اس کتاب کو کیا ہوا ہے کہ اس نے نہ تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے، نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، سب کوئی لکھ ڈالا ہے. اور وہ اپنے سامنے ہر وہ چیز پالیں گے جو انہوں نے کیا تھا، اور ان کا رب ان کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. اب نیکوکاروں کے لیے یہ خوشخبری ہے، اور بدکاروں کے لیے یہ ایک وعید ہے. نیکوکار کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز ہی لکھ دے ہماری، کہ جس کا بدلہ ہمیں اس دنیا میں نہیں ملا، ہم نے تیری خاطر اس کی بھلائی کی، اس کو صدقہ کیا، اس کی کو سرو کیا. اگر وہ لوگ یہ لوگ مان نہیں رہے تو الحمدللہ اللہ نے تو لکھا ہوا ہے نا، اس کو پورا پورا اجر اس دن ملے گا. اور جو بندہ خرابی کر رہا ہوگا اور وہ نہیں ڈرے گا تو ادھر جا کے اس کو ڈرنا پڑے گا، اور اس کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی جو اس نے کام کیے. اب اللہ تعالیٰ کامیابی کا معیار بتاتے ہیں.
ہم کامیابی کا معیار کیا سمجھتے ہیں میری پیاری بہنوں؟ دنیا میں دولت مل جائے، گھر ہم بنا لیں بڑا اپنا، گاڑیاں ہمارے پاس اچھی ہوں، پیسے کی ریل پیل ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے۔ یہ کامیابی تو کسی وقت بھی چھینی جا سکتی ہے، خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، بندے ہی مر جاتے ہیں، کامیابی دھری کی دھری رہ جاتی ہے اس دنیا میں۔ وہ بندہ جو ہے جس اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھ رہا ہوتا ہے، جب ٹاپ پہ پہنچتا ہے تو اس کے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں کسی بھی چیز کو دوام نہیں ہے، ہمیشگی کی چیز نہیں ہے، تو اس لیے پھر یہ کامیابی تو اصل کامیابی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اصل کامیابی کیا بتاتے ہیں؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، جو جہنم میں نہیں گیا، سیدھا کا سیدھا ادخل الجنت، جنت میں چلا گیا، فقط فاز، اصل میں کامیاب وہ ہے۔ یہ اب بڑے مزے کی بات ہے، جیسے آپ نے کوئی ایگزامز دیے اور اس میں سے ایک میں خدا نخواستہ کوئی بندہ فیل ہوا، تو وہ کامیابی نہیں ہوتی کہ آپ نے دوبارہ اٹیمپٹ کیا، پھر دوبارہ اٹیمپٹ کیا اور پاس کیا، اس میں مزہ نہیں ہوتا۔ لیکن پہلی دفعہ میں ہی آپ نے سارے سبجیکٹس کلیئر کر لیے، وہ اصل میں کامیابی ہوتی ہے۔ وہ اصل میں ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کے دل کو خوش کر دیتی ہے۔ تو جو مومن ہوں گے، اصل میں کامیابی وہ ہوگی کہ جہنم کی شکل ہی نہ دیکھیں، جہنم کی سرسراہٹ ہی محسوس نہ کریں۔ دیکھیں، آپ نے سنا ہوا ہے نا حدیث کو، اس کا مفہوم میں بتا رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی خاطر نفلی روزہ رکھتا ہے تو اس کا چہرہ 70 سال کی مسافت پر جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ واللہ عالم ادھر کے 70 سال کیسے، یعنی اتنی دور کر دیا جائے گا کہ اس کی سرسراہٹ بھی نہیں محسوس ہوگی۔ دیکھیں، کبھی کسی گاڑی کو آگ لگی ہو، خدا نخواستہ کسی گھر کو آگ لگی ہو، اس شعلے کی ہیٹ اور اس کی آواز ڈراتی ہے، غوں غوں کی آواز آتی ہے اس میں سے، لاوا جب بہہ رہا ہوتا ہے، کتنی خوفناک منظر ہوتا ہے نا، کس قدر انسان ڈر جاتا ہے اس چیز سے، اس کی آواز بھی آپ کو ڈراتی ہے۔ تو اصل میں کامیاب وہ ہے جو سیدھا کا سیدھا جنت میں پہنچ گیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ دے رہے تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ جو ہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو حضرت عکاشہ فٹافٹ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں میں ان میں سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہی میں سے ہوگے۔ اور دوسرا بھی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ بازی لے گیا۔ یعنی جلدی جس نے کی نیکی میں اور نیکی کی سوچ میں، وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ آسان حساب کیا جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، یہ بہت ضروری ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ آسان حساب کیا ہوگا، کہ جب انسان نے نمازوں کا دھیان کریں، آپ نمازوں کا دھیان کریں، اپنی نمازیں پوری رکھیں اور پوری کوشش کریں کہ ان کو بہترین طریقے سے ادا کریں، کیونکہ جس کا وہ نمازوں میں جو پاس ہو گیا نا، اس کا باقی کا حساب بھی آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ ہر مومن کے ساتھ ایک پرائیویٹ میٹنگ ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں اس کو بتائیں گے، اور بندہ مومن سمجھے گا کہ بس وہ گیا، ڈوب گیا، اور اللہ تعالیٰ پوچھتے جائیں گے اور وہ سچ بولتا جائے گا، جی اللہ تعالیٰ یہ بھی مجھ سے ہوا، جی یہ بھی ہوا، جی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دیا اور اس کے بدلے میں نیکیاں لکھ دی ہیں۔ تو وہ اتنا خوش ہوگا کہ کہے گا اللہ تعالیٰ ایک اور غلطی آپ نے نہیں مینشن کی، وہ بھی میں نے کی تھی۔ اس وقت اس کو ہوگا کہ وہ بھی مینشن کر دوں، اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ میری نیکیاں لکھ دے تاکہ میں جنت میں جب جاؤں تو مجھے اور بھی ملے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ سچے ہیں، آپ دل سے کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، آپ اپنے روزے رکھتے ہیں، جو فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فرض کر دیے نا، سب سے پہلے وہ کام کریں۔ نفل بعد کی بات ہے، یہ نہ ہو کہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اور آپ کی فجر مس ہو رہی ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ پہلے فرض کو اہمیت دینی ہے اور پھر نفل کو، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ باذن اللہ اگر آپ اپنی فرائض کے اوپر جم جائیں گے، جیسے ایک بدو آیا تھا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں سیدھی بات کروں گا، آپ برا نہ منانا، کیونکہ وہ بڑے بلنٹ ہوتے تھے، بڑے اسٹریٹ فارورڈ اور لحاظ نہیں کرتے تھے، ان کی آوازیں بھی اونچی ہوتی تھیں جیسے گاؤں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا ساری چیزیں پوچھی، کلمہ شہادت جس رب نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، میں اب پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے ہمارے پہ نمازیں فرض کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو روزے رکھنے کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو زکوٰۃ دینے کے لیے کہا ہے، اللہ نے ہم کو حج کرنے کے لیے کہا ہے، وہ سارے 5 پلرز اس نے پوچھ لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں،
تو اس نے کہا بس میں نہ ان سے زیادہ کروں گا اور نہ ان سے کم کروں گا، بس یہ کروں گا جو آپ نے کہہ دیا، اور چلا گیا۔ تو جب وہ جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے جیسا کہا ہے یہ کر لے گا تو یہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب ہے فرائض کی پابندی سے انسان پر جنت لازم ہو جاتی ہے، جا سکتا ہے آرام سے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرائض چھوڑ کر اور وہ نفلی کام کرے، یا نمازیں پڑھ نہیں رہا، باہر صدقات وہ جی سوشل ویلفیئر کے کام کر رہا ہے۔ آپ پہلے فرض تو پورا کریں نا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اپنے گھر میں بچوں کو نہ کھلائے اور باہر صدقہ کرتا رہے، تو فرض کیا ہے؟ اپنے بچوں کو کھلانا، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل میں کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس دنیا میں کامیابی کے معیار جو دنیا والوں نے بنا دیے نا، وہ نہیں ہے کامیابی۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ بانٹ بھی رہے ہیں، اللہ کے راستے میں لگا بھی رہے ہیں اور پھر اپنے اوپر بھی لگا رہے ہیں، تو الحمدللہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آخرت کو بھول کر بس عیش و عشرت میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے ہی سیلفشنس کے ساتھ استعمال کریں تو پھر مشکل ہو جائے گی نا آگے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کی زندگی ہے۔ انسان ساری زندگی پیسہ 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 پیسہ، گھر گاڑیاں، ان کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور جب پرفیکٹ سچویشن آتی ہے ساری زندگی کام کرتا رہتا ہے، اور جب ٹائم آتا ہے کہ وہ آپ بیٹھ کے انجوائے کریں ان کو، تو اس وقت آگے جانے کا وقت ہو جاتا ہے، مرنے کا وقت آ جاتا ہے، اور کیا ڈوب گیا، ساری کامیابی ادھر دھری کی دھری رہ گئی اور پیچھے کی چیزیں کیا ہوئیں۔ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو اتنی دولتیں چھوڑ جاتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں پڑھایا ہوتا، اور پھر ان کے بچے ان کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنتے۔ دولت ان کے ہاتھ آ جاتی ہے ماں باپ کے جانے سے بہت زیادہ، یعنی مارگیج کے گھر لیتے ہیں، سود کے اوپر گھر لیتے ہیں تاکہ بچے محفوظ رہ جائیں، اور جب آپ چلے جاؤ گے سود کا گھر لے کر تو قبر میں کیا حال ہوگا۔ اور وہ بچے جو سود کے گھر میں رہے، ان کی تربیت کیا ہوئی کہ اللہ کا حکم چھوڑ دو اور اپنی خواہش کو پورا کرو، دنیا میں آپ نے آرام سے رہنا، یہ میسج دے کر جا رہے ہیں اپنے بچوں کو، تو وہ پھر صدقہ جاریہ کیسے بنیں گے؟ تو اعمال کے اوپر نظر رکھیں اور یہ دعا پڑھا کریں، اللہم اجعل ہمی الآخرہ، اللہ تعالیٰ میرے ہم اور غم آخرت کو بنا دے، مجھے آخرت کی فکر لگا دے، اللہم اجعل ہمی الآخرہ۔ اور یہ دعا بھی مانگا کریں، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ ہمیں چیزوں کی اصلیت دکھا جیسے کہ وہ اصل میں ہیں، دنیا کو جتنی اہمیت دینی چاہیے بس میں اتنی دوں، دنیا ضرورت کی چیز ہے، محبت کی اور انویسٹمنٹ کی چیز نہیں ہے، آخرت محبت اور انویسٹمنٹ کی چیز ہے، دنیا استعمال کی چیز ہے، ادھر اپنی محبتیں نہیں لٹا دینی، محبت اپنی آخرت کے گھر سے ہی کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنی ہے، اللہ کی رضا سے، اللہ کے دیدار سے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ اپنی پرائیورٹی سیٹ کر لینی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز ٹاپ پر ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت سب سے ٹاپ پر ہے، اور اس کے نیچے ساری چیزیں آتی ہیں، اگر تو وہ اللہ کی محبت کے مطابق ہیں لے لیں، ان چیزوں کو انجوائے کریں، زندگی میں کوئی آپ کے اوپر پکڑ نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے سامنے میک اپ کرتی ہیں، چوڑیاں پہنتی ہیں، چھنکاتی ہیں، خوبصورت بنتی ہیں، آپ کے لیے پوری طرح حلال ہے، بلکہ پسندیدہ ہے، لیکن اگر آپ یہی جو کام ہے میک اپ کسی غیر محرم کے آگے کریں گی تو پھر تو وہ حرام ہو جائے گا نا۔ تو اپنی حدود کو پہچانیں اور زندگی کو بھی انجوائے کریں اللہ کے حکم کے نیچے نیچے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کامیابی آخرت کی انشاءاللہ ہمارے لیے ہوگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔